السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر۔ پاکستان میں تیزی سے قدم جماتی پورن انڈسٹری۔ پورنوگرافی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آج بھی قدیم اہرام و پتھروں پر بڑھانا نقش و نگار دریافت ہو رہے ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں جدت آتی گئی۔ پتھروں کے بعد لکڑی اور کپڑے پر قابل اعتراض نقش و نگار بنائے جاتے اور ان کو سیکرٹ رکھا جاتا اور انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر اس کے بعد 1839 میں کیمرہ ایجاد جس نے دنیا میں کہرام برپا کر دیا۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم بہت سی معلومات اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور پاکستان میں پورن انڈسٹری کے حوالے سے بہت سی معلومات بھی آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ پورن موویز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سی جگہوں پر آج بھی یہ موویز بلیک میں سیل ہو رہی ہیں اور یہ دھندا صرف دوسرے ممالک میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی زور و شور سے جاری ہے۔ ایک طرف جہاں پورن موویز کے حوالے سے ویب سائٹ سیل ہو رہی ہیں تو دوسری طرف بہت سی تصاویر بھی ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں اور ان میں زیادہ تر چائلڈ پورنوگرافی شامل ہے۔ چائلڈ پورنوگرافی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس اضافے میں ملوث افراد کو پکڑنے کے باوجود بہت سے ایسے افراد اب تک پولیس سے پوشیدہ ہیں جو کہ اس کام میں زور و شور سے پیسہ کمانے میں مصروف ہیں۔ پورن موویز اور ویب سائٹس کے علاوہ واٹس ایپ سکینڈلز اور لیکڈ ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں مختلف ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ پاکستان میں تقریباً ہر ویڈیو سینٹر پر ہر قسم کی پورن موویز بآسانی دستیاب ہے۔ لاہور ہار روڈ پر تو ایسی موویز ریڈیو اور دکانوں پر پولیس کے تعاون سے سرعام ڈسپلے کر بیچی جا رہی ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے پورن فلموں کے پروڈیوسرز اور اسٹوڈیو کے مالک جنید اور ٹینا کا کہنا ہے کہ ایسے صرف پولیس کی مدد سے ممکن ہو رہا ہے جن کو ہم منتھلی بھتہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں انتہائی سستے انٹرنیٹ پیکیجز بھی اس بے حیائی کی بڑی وجہ ہے۔ ہر سمارٹ فون استعمال کرنے والے یوزر فحش ویب سائٹ سے دور رہنا بھی چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ آپ بھی پیج کھولیں، وہاں قابل اعتراض لنکس ضرور موجود ہوں گے، یہاں تک کہ تعلیمی اداروں کی ویب سائٹس پر بھی ایسے لنکس پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا اور پاکستان میں ہر بچہ سن بلوغت میں پہنچنے سے پہلے ذہنی طور پر بالغ ہو چکا ہوتا ہے۔ والدین جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اپنے بچوں کو ایسی ویب سائٹ سے دور نہیں رکھ سکتے۔ فحش ویب سائٹس کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کے پورن دیکھنے کے حوالے سے پوری دنیا میں سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں پورن ویب سائٹس بلاک ہونے کے باوجود پاکستان ویورز لسٹ میں دوسرے نمبر پر براجمان ہے، جن کی 75% تعداد موبائل یوزرز ہیں، جن میں ان ویب سائٹس کے مطابق 80% تعداد خواتین کی ہے۔ یہ معلوم کرنا باقی ہے کہ ویب سائٹس مالکان کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف مرد ہے یا عورت۔ پاکستان میں جس تیزی سے یہ گھناؤنا کاروبار پھیل رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی اب اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، یہ قابل تشویش ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ پاکستانی اداکاروں کے سیکس سکینڈلز سامنے آئے، جس کے بعد بھی ہمارے معاشرے نے نہ صرف انہیں قبول کر لیا بلکہ وہ پہلے کی طرح بڑی عزت اور شان سے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب انٹرنیشنل پورن انڈسٹری میں بھی پاکستانی اداکارائیں کام کر رہی ہیں، جن میں نادیہ علی اور اسلام آباد سے صوبیہ ناز نہ صرف علیٰ اعلان اس بات کا اقرار کرتی ہیں بلکہ کچھ پاکستانی میگزینز ان کے انٹرویو کر کے ان کی تصاویر فرنٹ پیج پر چھاپ چکے ہیں۔ ہر سال ہونے والے مس ورلڈ کے مقابلوں میں بھی پاکستانی لڑکیاں اپنے جسم کی نمائشیں کرتی ہیں، بلکہ ہر سال مس پاکستان منتخب ہونے والی لڑکیوں کو میڈیا پر خصوصی کوریج دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پاکستانی مرد ایکٹر بھی انٹرنیشنل پورن انڈسٹری کا حصہ ہیں، جنہیں زیادہ کوریج نہیں دی جاتی کہ اس انڈسٹری میں میل ایکٹر کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پاکستان میں بننے والی فلموں میں شناخت کو چھپا دیا جاتا ہے، اس لیے لڑکیاں لڑکے بے جھجک ہو کر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں جہاں ان کو پرکشش معاوضہ دیا جاتا ہے۔ مگر اب انڈیا کی طرح یہاں بھی شناخت کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہی۔ جب ہمارے میڈیا پر پورن سٹارز انتہائی عزت و احترام سے
پاکستان خصوصی بلائے جاتے ہیں، ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرنے والی لاتعداد دانشور اور لنڈے کے دیسی لبرل سوشل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ اب تو کافی تعداد اور طاقت بھی موجود ہے۔ یہ زہر جس کا مقدار میں ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، ہر 10 میں سے 8 لوگ جنسی بے راہ روی اور بیماریوں کا شکار ہیں۔ اس میں ہماری حکومت اور ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا کردار بھی انتہائی شرمناک اور مجرمانہ ہے۔ بلکہ بہت ساری ایسی وائرل ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں مولوی حضرات بچوں کے نام نہاد پیر فقیر عورتوں کی برہنہ ویڈیوز بنا کر غیر ملکی ویب سائٹس کو بیچتے پائے گئے ہیں۔ ایسے میں ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا؟ میری تمام اہل قلم حضرات سے درخواست ہے کہ خدارہ اس مسئلے پر توجہ دیں اور ہماری آنے والی نسلیں اس تعفن زدہ ماحول میں کیسے سانس لے پائیں گی، اس بات کے بارے میں آپ نے بھی سوچنا ہے۔ کیوں نہ ہم مل کر عہد کریں کہ اس گندگی کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور حکومت کی توجہ اس گندگی کی طرف دلائی جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس بے شرمی اور بے حیائی سے محفوظ رہ سکیں اور پاکستان کا مستقبل محفوظ رہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز پاکستان کی تاریخ، شوبز، جاسوسی اور لوگوں کے سچے اور حقیقی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔